نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس پاک جو ہے وہ ہے نماز، لفظ نماز اور صلاۃ۔ اس کے معنی بھی بیان کریں گے اور مطالب بھی بیان کریں گے۔ پہلے آپ نے اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ لفظ صلاۃ جو ہے نا، لفظ صلاۃ جس کا معنی ہوتا ہے کمان کی طرح ٹیڑھا ہونا یا جھکنا، صلاۃ کا لغوی معنی کمان کی طرح ٹیڑھا ہونا، یہ اس کا اصلی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی جو عموم قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، حدیث پاک نے بھی بیان کیا ہے، اور ہم میں سمجھ بھی یہی آیا ہے کہ صلاۃ کا معنی ایک خاص قسم کی عبادت، پیئر آف گاڈ، جو عمومی اصطلاحی معنوں میں ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز لفظ فارسی کا لفظ ہے نماز، اور اگر ہم اسے عربی کا لفظ بھی کہیں تو یہ میم یا زا یا زے میز جس سے لفظ تمیز بھی بنا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے تمیز۔ اور لفظ تمیز سے جب نماز لیں، اسی سے جہاں تک میرا ایک خیال ہے کہ فارسی میں اسی سے نکلا ہے، تمیز سے نماز، جس سے ممیز لفظ ہے، ممیز یعنی دوسروں سے ممتاز یا دوسروں سے علیحدہ نمایاں نظر آنا۔ تمیز جس کو ہم کہتے ہیں اس سے علیحدہ جو نظر آئے، اس کو عام فارسی میں نماز اور عربی میں ممیز، تمیز سے لفظ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو دنیا کو
علیحدہ ایک نمایاں ثابت ہوتی ہے وہ نماز ہے، تمیز ہوتی ہے جس سے وہ نماز ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کے عام طور پہ دو ترجمے یا دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک تو سورۃ احزاب میں بڑا مشہور ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلوات پڑھو اس پر، یعنی نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ اور صلاۃ کے ساتھ ساتھ فرمایا آپ نے وسلموا، اور سلام بھی پڑھو، نبی علیہ السلام کی ذات پہ سلام بھی پڑھا کرو، سلام بھی کہا کرو، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رحمت للعالمین، یعنی سلام بھی پڑھو، خواہ کسی طرح پڑھو، وبارک وسلم وصلی علیک کہ پڑھو، سلام بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، بار بار سلام پڑھو، بار بار سلام پڑھو۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح سلام پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے، حق ادا کرو۔ یہ تو آپ کو تھوڑا سا یہ قرآن پاک کے حوالے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ یہ بھی سورۃ احزاب بڑی معروف سی آیا مقدسہ ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، یہ بھی سورۃ احزاب ہے، آیا مقدسہ نمبر 41 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وصیلا، اس کی اگلی آیا مقدسہ نمبر 43، هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے، وہی خدا ہے تمام جہانوں کا، صلاۃ پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے علیکم تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں تم پر، لیخرجکم، تاکہ نکالے تم کو، اللہ تعالیٰ کا نکالے تم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہاں بھی صلوات کا معنی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے بندوں پر، اب پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز ادا کرو
اور زکوٰۃ بھی دو